علیکم، میں پروفیسر فاروق توصیف UGI سے آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں۔ ہم لوگ پاک سٹڈیز کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے جو 2 کویسچنز اکارڈنگ ٹو یونیک نوٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم نے تیسرا ٹاپک جو ہے، جو کہ کویسچن وائز اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، اس پر ڈسکشن کرنی ہے۔ ایک بات جو پچھلے لیکچر میں میں آپ سے نہیں کر سکا، اس لیکچر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پچھلا ٹاپک تھا اور یہ والا جو کویسچن ہے، اکارڈنگ ٹو بورڈ پیپر پیٹرن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اسی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ لوگ ورتھ دیں، اہمیت دیں، تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہے فار دا بورڈ ایگزام وہ بہتر ہو سکتی ہو۔ ہمارا مقصد اچھے مارکس سیکیور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ مارکس رٹا کریسی سے، رٹا لگانے سے اچھے آ جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ سمجھ کے یہ ٹاپکس جو ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان دیٹ کیس آپ کی معلومات میں، علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ پچھلے ٹاپک میں ہم لوگوں نے نظریہ پاکستان فرمودات قائد کی روشنی میں دیکھا تھا۔ یہ والا جو ٹاپک ہے اس میں ہم لوگوں نے وہ فیکٹرز دیکھنے ہیں دیٹ لیڈ فار دا ڈیمانڈ آف پاکستان، وہ محرکات جنہوں نے ہمیں مطالبہ پاکستان پر مجبور کیا ہے۔ اچھا، آپ کو اس سے ایک بات واضح ہو جانی چاہیے، محرک کی جمع ہے۔ محرک وہ چیز جو آپ میں کسی کام کو کرنے کے لیے تحریک پیدا کرے، آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ لوگ یہ کام کریں، وہ محرک ہوتے ہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ایسا سوچتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، کہ جو پاکستان ہے یہ مارز وجود میں آیا ہے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، حادثاتی طور پر بن گیا ہے۔ اس میں ہم نے ان کے انہی خیالات کی نفی کرنی ہے۔ اس میں ہم نے یہی بتانا ہے کہ جو آپ سوچ رکھتے ہیں پاکستان کی کریشن کے بارے میں، پاکستان کے بننے کے بارے میں، وہ سوچ غلط ہے۔ یہ حادثاتی طور پر بننے والی مملکت، ریاست، سٹیٹ، کنٹری نہیں ہے۔ اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور کیسے آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اگر جو کام کر رہے ہیں، جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی فرق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کی ڈیمانڈ کے پیچھے ہمیں بہت سارے محرکات، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ملتے ہیں، انہی کو ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کرنا ہے۔ اب یہ جو محرکات ہوتے ہیں، جو آپ کی موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں، جو آپ میں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، یہ ضروری ہیں۔ ان کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ تحریک ہر صورت میں، ہر کام کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں ضروری ہے اور ہوتی ہے۔ ہمیں صرف پتہ نہیں ہے کہ وہ تحریک ہے کیا، وہ محرک ہے کیا، وہ فیکٹر کیا ہے جس نے وہ تحریک ہم میں پیدا کی ہے۔ اب حادثاتی طور پر نہیں بنا، ایک تحریک کی صورت میں یہ بنا۔ اب وہ تحریک کن محرکات نے، کن فیکٹرز نے ہمارے سامنے رکھی، ان کا ہم لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انٹروڈکشن پر ذکر کرنا ہے، تعارف کریں گے اس کا۔ اب پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، ایمرج ہوا آن دا میپ آف دس ورلڈ۔ اب پہلے بھی بات ہو چکی، یہ واحد کنٹری نہیں تھی جو اس صدی میں بنی ہے، بہت ساری کنٹریز اس کے علاوہ بھی بنی۔ ڈفرینس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں لاسٹ ٹاپک میں، لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے، کیا کیا فرق تھے ہم میں اور ان میں، اور یہ بیسک ڈفرینس تھے، اور یہ ایک ہیوج ہیل آف اے ڈفرینس ہوتا ہے۔
نظریے کا اور دوسری باقی پرابلمز کا، دوسرے باقی ایشوز کا. اسی کو ہم لوگ نے جو ہے وہ آگے مزید کرنا ہے. اب جو ہمارا نظریہ پاکستان تھا نا، اس کی بنیاد تو نظریہ اسلام تھی. ہم اسلامک ویلیوز کے اکارڈنگلی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان چاہیے. اب پاکستان حاصل کرنے کے پیچھے اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز کمیونل رائٹس، فرقہ وارانہ فسادات. یہاں پر سیکٹیرین رائٹس نہیں لکھا ہوا. کسی ایک مذہب کے ماننے والے مختلف لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہوتے ہیں تو وہ سیکٹیرین ایشوز کہلاتے ہیں. یہاں پر کمیونل رائٹس کا ذکر ہے. دو ڈیفرنٹ کمیونٹیز، دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جان مال عزت کی رکھوالی کرنا، عبادت گاہوں کی رکھوالی کرنا وہ مسلمز پر فرض ہے. تو ہم تو اس قسم کے کسی معاملے میں پڑھنے والے نہیں ہیں. ہندو ایک بات کہتا ہے، ہندو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آزادی کے بعد رام راج جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب یہ رام راج کیا ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک دیوتا ہے جس کو لارڈ راما یا رام کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. اس نے ہندوستان کے ایک مخصوص علاقے میں حکومت بھی کر رکھی ہے. اس کے باپ کی وہ حکومت تھی، اسی کو اس نے آگے جو ہے وہ چلایا تھا. اب وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا تو یہاں پر ہر صورت میں ہم لوگ رام راج کو امپلیمنٹ کریں گے، اپلائی کریں گے. اب بچوں، ایسا ملک جس کی حکومت ہی رام راج پر یعنی کمپلیٹلی ہندوازم پر بیس کرتی ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر اسلام پنپ سکے گا، فلرش کر سکے گا، آگے بڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شدھی تحریک، سنگٹن تحریک، آریہ سماج تحریک، یہ وہ موومنٹس ہیں جن کو اگینسٹ دا مسلمز، مسلمانوں کے خلاف ہندوز نے بنایا اور ان کو چلایا، اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل کیا. اب بیٹا جس جگہ پر ابھی حکومت ان کی نہیں ہے، حکومت کسی دوسرے بندے کے پاس ہے، وہاں پر یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر حکومت ان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر کیا حالات ہوں گے مسلمانوں کے. اور میں بار بار آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی مثال دے رہا تھا، اب بھی دے رہا ہوں کہ آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو صرف ایک شک کی بنیاد پر کہ اس بندے نے گائے کا گوشت کھایا تھا، اس کے گھر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. دیکھا نہیں کسی نے، شک ہے. اب ایسے ملک میں آپ رہ سکتے تھے ان کے ساتھ؟ تو ہم نے کہا جی ہمارا یونائٹڈ انڈیا میں ہندوز کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، ہمیں ہر صورت میں سیپریٹ ہوم لینڈ کی ضرورت ہے، الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں پر ہم لوگ اکارڈنگ ٹو اسلام اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر، بہت ہی اہم محرک ہے جس نے ہمارے اندر ایک نیا جوش، ولولہ، ایک تحریک، ایک موومنٹ پیدا کی، ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ اپنے لیے الگ وطن حاصل کر لو، ورنہ اگر آپ ان کے ساتھ یہاں پہ رہے تو آپ لوگ جو اب حالت دیکھ رہے ہو، حالات اس سے کہیں زیادہ ورسٹ، کہیں زیادہ برے ہونے جا رہے ہیں. بتانا تھا، مقصد تھا. لیڈرز کا کام آپ لوگوں کو بتانا ہے، اور وہ موٹیویشن آپ کو گاہے بگاہے لیڈرز کی طرف سے دی گئی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب ان رائٹس میں سم ٹائمز پورا کا پورا ولیج، مکمل گاؤں جو ہے اس کو جلا دیا گیا تھا، زندہ لوگ جلا دیے گئے. قصور وہ مسلم سے. اور ابھی حکومت انگریز کی ہے، ہندوز کے ہاتھ نہیں آئی. اور اگر ہندوز کے ہاتھ آ جاتی ہے تو مسلم لیڈرز کا کہ یہ کہنا تھا کہ یہ حشر اس سے کہیں زیادہ برا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برا ہوتا چلا جا رہا ہے. کہنے کو وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے،
ایک سیکولر حکومت ہے، لیکن وہاں پر پیورلی ہندوازم امپلیمنٹڈ ہے، انہوں نے اس کا نفاذ وہاں پہ کر رکھا ہے، رام راج وہاں پر اپلائیڈ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام جیسا کشادہ ذہن رکھنے والا دین کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام آپ کو برداشت، ٹالرنس کا سبق دیتا ہے دوسرے مذاہب کو، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے فرائض میں شامل کر دیتا ہے، آپ نے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے۔ اس کو ہندو مسلم فسادات بھی کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ دیتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں پر ہندو مسلم شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ ہندو مسلم فسادات پر نوٹ تحریر کریں، تو آپ نے فرقہ وارانہ فسادات یا کمیونل رائٹس جو ہیں انہی کو وہاں پر ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز سوشل انوائرمنٹ یا معاشرتی حالات ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں، پچھلے لیکچر میں قائد اعظم کے فرمودات یا سینگز میں یہ پڑھا تھا کہ مسلمان ہندوز سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں، معاشرے میں رہنے کے، زندگی گزارنے کے ہمارے اور ان کے جو حالات ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اور جب ہمارے حالات ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی ایسا کام، چاہے وہ شادی بیاہ پہ ہو، موت کی رسموں پر ہو، وہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ جو ہندوازم سے ریلیٹڈ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا تو دین ہی مکمل نہیں رہتا ہے۔ سب سے بڑا معاشرتی فرق تو ہماری پریئرز، ہماری عبادات میں، ہمارے عقائد میں ہی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ بیسک ڈفرینس ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب یہ جو مسلم سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، اور اسلام سب سے پہلے توحید کا سبق دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہندو سوسائٹی ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی بیلیف کیا ہے؟ ہر کام کرنے کے لیے سیپریٹ گاڈ اور گاڈسز جو ہیں وہ موجود ہیں، دیوی دیوتا ہیں جن کے ذمے ہر کام جو ہے وہ الگ الگ لگایا ہوا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، ہر کام کرنے کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا موجود ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی مذہبی کتابیں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو ان کی مذہبی کتابوں میں بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہیں نا، ان کی بیس ہی یہ ہے کہ ایک دیوتا نے کسی دوسرے دیوتا کے کام میں انٹرفیئر کیا ہے۔ اب بیٹا، اگر گاڈز ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں مشغول رہیں گے تو یہ کائنات کا سسٹمیٹیکلی سموتھلی کیسے چلتا ہے؟ خرابیاں پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ جب تک سسٹم کسی ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سموتھلی سسٹمیٹیکلی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسی سسٹم کو چلانے کے لیے دو ڈیفرنٹ لوگ آ جاتے ہیں تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ہم اور ان میں بیسک ڈیفرنس ہیں۔ ہماری کلچرل یا ثقافتی قدریں، ویلیوز ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں۔ ہمارے تو مردوں کو دفنانے کا سٹائل ہی الگ ہے۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلا دیا بات ختم ہو گئی، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ وہاں پر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جلا دیا بات ختم ہوئی، اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ وہاں پر جو ہے وہ بڑا ہے ہی نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل لبرٹی چاہیے، سیاسی آزادی چاہیے وہاں پر رہتے ہوئے۔ تو کیا ہندوستان میں آج جو مسلمان موجود ہیں ان کے پاس سیاسی آزادی، پولیٹیکل لبرٹی موجود ہے؟ آزادی کے ساتھ وہ اپنے سیاسی معاملات کو حل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم نے کہا جب ہمارے ساتھ ایسا ہے تو ہم کسی صورت آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ دین دا ادر تھنگ، مسلم لینگویج اینڈ کلچر، مسلم زبان اور ثقافت۔
آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ثقافت کا جو بیسک ٹول ہے وہ زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے۔ اب لینگویج کو آپ بیسک ٹول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنی ثقافت، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، سائنز سے کریں گے، سگنلز سے کریں گے، اشاروں کی مدد سے کریں گے۔ آپ اپنے کلچر کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کلچر کی کسی بھی فیلڈ کو آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا سگنلز اینڈ سائنس آپ کے کام آئیں گے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لینگویج، زبان وہ چیز ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے اور سب سے پہلا ٹول ہے آپ کی ثقافت کا، آپ کے کلچر کا۔ اب بیٹا اردو مسلمز کی طرف سے سب کانٹیننٹ میں آ کے بنائی گئی، آپ اسے ایجاد کیا جانا کہتے ہیں، بنائی گئی ہے۔ اب یہ جو اردو زبان ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی اور ہمارا ایک ثقافتی تعلق ہے، ہم محبت کرتے ہیں اس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایجاد ہے، ہماری طرف سے بنائی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شستہ زبان ہے، بڑی پیاری اور میٹھی زبان ہے۔ اس میں بات کرتے ہوئے بندے کو احساس ہوتا ہے عزت کا، اپنائیت کا۔ اب یہاں پر میں نے ایک ڈیٹ لکھی ہے، اس کے ساتھ ایک شہر کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ڈیٹ ہے 1867 اور شہر یا سٹی ہے بنارس۔ یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ سال ہے جس سال میں اس شہر سے ہندوی اردو تنازع جو ہے وہ شروع کیا گیا بائی دا ہندوز۔ ہندوز نے یہ کہا کہ ہم لوگ چونکہ اکثریت میں ہیں تو جو ہماری زبان ہے ہندی، اردو کو اس کے ساتھ ریپلیس کیا جائے۔ اردو چونکہ اس وقت دفتری زبان تھی، سرکاری زبان تھی، تو انہوں نے کہا جی سرکاری زبان کے طور پر اردو کو کمپلیٹلی ختم کیا جائے، اور جو یہاں کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے ہندو، ان کی زبان ہندی کو جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب بیٹا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، سکسیڈ وہ لوگ نہیں ہوئے، ناکام یہ تحریک ہو گئی، اور اس تحریک کو ناکام کرنے والوں میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ انہوں نے اردو بچاؤ تحریک جو ہے وہ شروع کی، اور اردو کو بچانے میں سر سید احمد خان نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہم عصر ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، لیکن اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ اچھا وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اس سے مسلمانوں کو ایک فائدہ ہو گیا۔ پہلی بات تو آپ سے کرنا یہ ضروری ہے کہ کیا اگر اردو اس وقت ختم ہو جاتی، آپ کا کلچر یا آپ کی ثقافت باقی بچتی؟ نہیں، کیونکہ جس چیز پر آپ کا ثقافت جو ہے اس کی پروموشن ہے وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کی ثقافت کی باقی پہلو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتے۔ تو ایسی صورت میں بیٹا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ہندوز کی سوچ کا پتہ چل گیا۔ ہمیں سوچ میں یہ پتہ چلا کہ جو صرف ہماری زبان کو برداشت نہیں کر رہے، وہ ہماری باقی چیزیں کیسے برداشت کریں گے؟ اور مذہب تو ہمارے ایک دوسرے کی ویسے ہی بہت بڑی ضد ہے۔ تو ہم نے کہا جی ہمیں اپنا کلچر، ہمیں اپنی لینگویج، ہمیں اپنی زبان اور ہمیں اپنی ثقافت کو بچانا ہے، اور اس کے بچانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا جی جو ہماری زبان برداشت نہیں کر رہے وہ ہمیں کیسے آزاد ہونے کے بعد برداشت کریں گے، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی چلی گئی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی آئے گی، رام راج ہوگا، تو ڈیموکریسی میں تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، تو جب اکثریت ان کی ہے تو حکومت وہ ڈیفینیٹلی ان کی ہوگی، تو پھر ہماری ثقافت اور زبان کے ساتھ وہ کیا حشر کریں گے؟ تو اس لیے ہم نے کہا جی ہم لوگ کسی بھی صورت آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یونائٹڈ انڈیا کا حصہ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہ آپ ہمیں کہاں برداشت کریں گے جہاں ایک زبان برداشت نہیں ہو رہی۔ کمیونیکیشن کے لیے زبان جو ہے وہ آپ کا بیسک چیز ہوتی ہے۔ اچھا دین ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، اس پر بڑی ہی ڈیٹیل میں پچھلے ٹاپکس جو ہیں اس میں ہم لوگ ڈسکشن کر چکے ہیں، یہاں پر ہم لوگ اس کا جو ہے وہ ذکر دوبارہ سے کرنے چلے جا رہے ہیں۔ اب ٹو نیشن تھیوری سے مراد
دو نیشنز ہی ہیں، دو قومیں ہی ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں۔ ہم نے قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، جو ان کی سینگس ہیں، وہ پیچھے ان میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ہندو یہ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، ریلیجن سے ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، جبکہ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ قائد اعظم خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ کوئی بھی ڈیفینیشن لے کے آئیں اس کی قوم کی، نیشن کی، تو آپ کو مسلمان قوم اس پر پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ہمارا یہاں پر قومی تشخص ختم کیا جا رہا ہے بیٹا، ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان ختم کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنز، قومیں الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہی ان کے جو ہیں وہ حقوق بھی ہوں گے اور الگ الگ ہی ملک ہوں گے۔ اگر یہ ملک الگ الگ نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں نہ ہم لوگ آزادی سے اپنی مذہبی رسومات، اپنے مذہبی عقائد، پریئرز اور بیلیفز پر عمل کر سکیں گے، نہ آزادی کے ساتھ ہم لوگ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے کمپلیٹلی عمل کر سکیں گے اپنی ثقافت پر، کلچر پر، ٹریڈیشنز، روایات پر، ویلیوز یا قدریں جو ہیں ان پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہمیں ان سب چیزوں کو اسلامک ویلیوز کے مطابق زندہ رکھنا ہے، ایسی صورت میں آکسیجن صرف ایک ہے، اور وہ آکسیجن ہے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا محرک ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے پاکستان جو ہے اس کی ڈیمانڈ انگریزوں کے سامنے رکھی۔ ہم نے بار بار ان سے یہ کہا کہ جناب اگر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں یونائٹڈ انڈیا کو آزاد کر کے، جیسا کہ ہندوز اور انگریز دونوں ہی چاہتے تھے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اٹس جسٹ اے چینج آف ماسٹرز، صرف آقاؤں کی تبدیلی ہے، ہماری حالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم آپ کے بھی غلام تھے، ہندوز کے بھی غلام ہی رہیں گے۔ تو ہمیں ہر صورت میں الگ قوم جو ہے وہ تسلیم بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ قوم کے حقوق ہمارے جو ہیں وہ ہمیں ڈیلیور بھی کیے جانے چاہیے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ دین کانگریس منسٹریز، ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے الیکشنز 1935-36، 1935-36 کے الیکشنز۔ ان الیکشنز میں کانگریس جو ہے وہ انگریزوں کی ملی بھگت، کچھ ہمارے لوکل مسلم جو پارٹیز تھیں جو کہ اینٹی پاکستان تھیں، جو پاکستان کے خلاف تھیں، ان کی مدد سے وہ کافی سارے صوبوں میں الیکشن جیت بھی گئی، اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنی حکومتیں بھی قائم کی، منسٹریز بھی قائم کی۔ اچھا، اب یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دلچسپ کیسے ہے؟ ابھی حکمران انگریز ہے، ان کے حصے میں صرف چند منسٹریز آئی ہیں کچھ صوبوں میں، ابھی حکومت ہندوز کی نہیں ہے، آزادی نہیں ملی ہے۔ تو ایسی صورت میں بیٹا انہوں نے ہمارے لیے اتنے مشکل حالات پیدا کر دیے کہ مسلمز کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ان ایریاز میں جہاں پر ان کی حکومت تھی۔ اب اس میں سب سے برا کام جو کہ ہماری تعلیم پر ان کی طرف سے ایک ضرب لگائی گئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو اسمبلی گراؤنڈس ہیں سکولز کالجز کی، وہاں پر گاندھی کا ایک اسٹیچو، اس کا ایک پتلا لا کے کھڑا کر دیا، اور کہا یہ گیا کہ اس کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھ کے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ کہنے ہیں۔ یہ اسمبلی میں کمپلشن دے دی گئی۔ اب بینگ اے مسلم اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں، شرک کی تو معافی نہیں ہے، توبہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے جو مسلمز ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سے، تعلیمی اداروں سے ہٹا لیا۔ یہ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ کہ امپوز کیے گئے بہت سارے ایسے ٹیکسز جو صرف مسلم بزنس مینز کے لیے تھے، ہندوز پر وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک بندہ ٹیکس دے کے کوئی چیز آپ کے لیے پروڈیوس کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو مہنگی پڑے گی۔
دوسرا بندہ وداؤٹ ٹیکس پیئنگ وہی چیز پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ سستی پڑے گی، تو جس کو سستی کاسٹ کر رہی ہے وہ مارکیٹ میں سستی بیچے گا بھی، تو آپ کا بزنس تو وہاں پہ نہیں چلے گا۔ جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینی گئیں مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ۔ اب یہ وہ مظالم ہیں جو کانگریس منسٹریز میں جو ہیں وہ مسلمانوں پر کیے گئے۔ اب یہاں پر وہ صرف میجورٹی میں ہیں، حکمران نہیں ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے حالات ہمارے لیے خراب کر دیے، تو ہم نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ابھی تو صرف آپ کے ہاتھ میں چند صوبوں کی منسٹریز آئی ہیں تو آپ نے ہمارا یہ حشر کیا ہے، تو اگر پورے کا پورا ہندوستان آپ کو دے دیا گیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں الگ ملک۔ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سسٹم، اسلامی نظام کا نفاذ۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں کہ ہم لوگ پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام از آر گائیڈ، اسلام ہمارا رہنما ہے۔ وی گیٹ گائیڈنس فرام اسلام، ہم اسلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہندو معاشرے میں مسلم رہتا ہو تو کیا وہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے؟ اب رہنمائی حاصل کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا بیٹا کہ آپ اپنی زندگی مکمل اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے۔ ہندوستان آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، ہندوستان آپ کی مذہبی رسومات، آپ کے عقائد، بلیفس اینڈ پریئرس جو ہیں وہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گائے کی قربانی تک کی وہاں پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے ایک مقدس جانور کنسیڈر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ ایک سورس ہے گوشت کا، میٹ کا ایک سورس ہے، ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بینگ اے مسلم اللہ کی نعمت ہے، ہم اس پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ اب اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریہ وہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تجربہ گاہ، ایک لیبارٹری ہمیں ایسی دے دیں جہاں پر ہم لوگ اسلامک سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے، اپلائی کر کے، نافذ کر کے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم جس ملک کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے اور ان کوششوں کی، ان ایفرٹس کی وجہ یہ ہم بتاتے تھے کہ ہم اکارڈنگ ٹو اسلام زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا آؤٹ کم یا نتائج جو ہیں ہم لوگ پریکٹیکلی آپ کو بتا سکیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں، ایک آزاد ملک میں اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز گزار سکیں۔ ہمیں ایک الگ وطن جو ہے وہ درکار ہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے محرکات یا فیکٹرز کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ہمیں پاکستان کی ڈیمانڈ کے لیے جو ہے وہ فورس کیا، موٹیویٹ کیا، جنہوں نے ہمارے اندر تحریک جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اب یہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ان پر بات کی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں جو ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔